بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین اکرام، بزرگان ملت، محبان اسلام، اللہ عز و جل کا ہم سب پر فضل احسان کرم ہوا کہ اللہ عز و جل نے ہم سب کو اپنے اس محبوب گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ عز و جل ہم سب کو بار بار اپنے اس محبوب گھر میں آنا آسان فرمائے اور بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے پر نمبر 30 سے چند آیات تلاوت کی، جن آیات کے اندر اللہ کا فرمان ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو ہر ایک انسان ایک دوسرے سے بھاگے گا. قیامت کا دن ہوگا اور ہر انسان ایک دوسرے سے بھاگے گا، ایسے بھاگے گا جیسے کہ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں. اس حساب سے ایک دوسرے سے بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا. یہاں تک فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. باپ بیٹے کو بولے گا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، اور بیٹا بولے گا یہ باپ میرا ہے ہی نہیں. بیٹی بولے گی یہ ماں میری ہے ہی نہیں، اور ماں بولے گی یہ بیٹی میری ہے ہی نہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس وحشت گھڑی سے. فرمایا اس دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان 7 قسم کے لوگوں کو یا 7 آدمیوں کو وہ عرش کا سایہ نصیب ہوگا. کب؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن جبکہ سورج بڑا قریب ہوگا، ہر انسان گرمی سے اپنے عمل کے حساب سے پسینہ پسین ہوگا. لیکن فرمایا 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. فرمایا سب سے پہلا جو شخص ہوگا وہ بادشاہ آدمی جس نے انصاف کے ساتھ بادشاہت کی ہو. اس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. بادشاہت سنبھالنا، بادشاہت کو چلانا اور رعایا پر انصاف کرنا یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے. اور پھر فرمایا دوسرا وہ شخص جو جوانی میں، اپنی جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہو. کتنے ہمارے جوان ہیں اللہ کے احکام سے دور ہے، اللہ کی یاد سے دور ہے،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارنے میں مشغول ہے، اپنی جوانی کی جوان مستی میں اپنی خواہشات پورا کرنے میں مست ہے. کیا؟ جبکہ اللہ نے فرمایا کہ ایک وہ جوان بھی ہے جس کو قیامت کے دن میرے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. وہ جوان آدمی ہے جو جوانی میں مجھے یاد کرے اور میری عبادت کرتا ہو. اللہ ہمارے جوانوں کو، ہم سب جوانوں کو اخلاص کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کے اس احکام کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، لیکن اس چیز کو جوانی میں وجود لانے کے لیے، جوانی میں یہ چیز وجود لانے کے لیے بچپن میں ماں باپ تربیت کرے. کیا؟ بچپن میں ماں باپ اولاد کی تربیت کرے، اس کو اللہ کے احکام کے مطابق، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے طریقے کے مطابق چلانے کی کوشش کرے، تو یہ جوان بچہ جوانی میں اللہ کی عبادت میں مصروف اور مشغول ہو جائے گا. پھر فرمایا تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو. کیا؟ مسجد کے ساتھ اس کا لگاؤ ہو، گھر میں بیٹھا ہے اور اللہ کے گھر میں پہنچنے کی فکر ہے، کام کاج میں لگا ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کو یاد کرنے کی فکر ہے، ذکر میں، تلاوت میں، دعا میں، استغفار میں، اللہ کے گھر میں یہ عمل پورا کرنے کی فکر ہی میں لگا ہو. کیا؟ مسجد میں اس کا دل اٹک رہا ہو، مسجد کے ساتھ اس کی لگن ہو. اس بندے کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اپنے بزرگوں سے، اپنے جوانوں سے گزارش ہے، اپنی مسجدوں کے ساتھ لو لگائیں، اپنی مسجدوں کے ساتھ اپنے تعلق جوڑیں، تاکہ ہمیں بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس لیے سب جوانوں، سب بزرگوں سے، اپنے آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ ہم سارے کے سارے ان اللہ کے محبوب گھروں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں، اللہ کے گھروں میں آیا کرے، اللہ کو یاد کیا کرے. پھر آگے فرمایا چوتھا وہ شخص، چوتھے وہ دو شخص جن میں اللہ ہی کے واسطے محبت ہو. کیا؟ چوتھا وہ دو شخص کہ جن میں اللہ ہی کے واسطے آپس میں محبت ہو، اس اللہ کی محبت پر ہی وہ جمع ہوتے ہوں اور اللہ کی محبت پر ہی وہ جدا الگ ہو جاتے ہوں. ان کو بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. آج ہم اپنے دنیاوی کام کاج کے واسطے اس ہر ایک یار دوست کے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، چل فلاں کام مل جل کے کرتے ہیں، اس کام میں اتنا فائدہ ہے، اس کام میں یہ فائدہ ہے، اس کام میں یہ فائدہ ہے. اس دنیاوی کام کاج کو کرنے میں ایک دوسرے کے پیچھے در در ٹھوکریں کھاتے ہیں ہم لوگ، لیکن اللہ کو یاد کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ملنے میں ہمیں دقت محسوس ہو رہی ہے اور ہم لوگ عار محسوس کرتے ہیں. اگر ہم اللہ کو یاد کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو جائے تو قیامت کے دن اگر یہی دو لوگ جو آپس میں اللہ کی محبت پہ جمع ہو گئے ہوں، قیامت کے دن جب ان کو اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا، کوئی چھوٹا عمل ہے یہ؟ جبکہ سب کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور یہ لوگ عرش کے سائے میں اللہ کی محبت کی بنا پہ بیٹھے ہوں گے. اللہ اکبر! کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کی محبت پہ ہی جمع ہونا اور اللہ کی محبت پہ ہی جدا ہونا نصیب ہے. فرمایا چوتھا، پانچواں وہ شخص
جس کو کوئی حسین عورت اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے اپنی طرف متوجہ کر لے. کیا؟ پانچواں وہ شخص جس کو کوئی حسین عورت اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے اپنی طرف متوجہ کر دے اور وہ انسان وہ شخص کہہ دے مجھے اللہ کا ڈر مانے ہے میں یہ کام نہیں کرتا. فرمایا اس انسان کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس کو کوئی حسین عورت اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے اپنی طرف متوجہ کرے اور یہ کیا کہہ دے مجھے اللہ کا ڈر مانے ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ کام میرے پاس میں نہیں ہے اور نہ ہی میں یہ کام کروں گا. کس بنا پہ اس نے یہ عمل چھوڑ دیا یہ برا کام کس بنا پر اللہ کے خوف کے بنا پر اس نے یہ کام چھوڑ دیا. تو فرمایا اب اس انسان کو اس انکار پر کسی خواہشات پورا کرنے کے بدلے پہ انکار کر دیا. فرمایا اس انسان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اللہ اکبر. آگے فرمایا چھٹا وہ شخص جو انسان اس طریقے سے صدقہ خیرات کرے کہ ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ کو کوئی خبر نہیں ہو کہ اس ہاتھ نے کیا خرچ کر لیا. اس طریقے سے خیرات کرے صدقہ کرے کہ دوسرے ہاتھ کو کوئی خبر نہیں ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اگر ہم دے بھی دیتے ہیں تو چرچے میں باتیں لاتے ہیں میں نے مدرسے کے لیے اتنے پیسے دیے میں نے مسجد کے لیے اتنے پیسے دیے میں نے یتیموں کو اتنے پیسے دیے میں نے بیوہ کو اتنے پیسے دیے. اس کی گنجائش بھی ہے قرآن پاک میں مگر موقع محل دیکھ کے جن علاقوں میں جن گاؤں میں ان چیزوں کا رواج نہیں ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اللہ کے راستے میں دینے کا یتیموں غریبوں کی مدد کرنے کا جہاں پر رواج نہیں ہے اس کو بھی قرآن نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ. کیا اعلانیہ طور پر بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور خفیہ طور بھی کر لو. اس کی مصلحت قرآن نے بتا دی. پھر فرمایا ساتواں شخص کون ہے جو انسان اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے. کس میں کرے؟ تنہائی میں. لیکن مجلس میں ذکر کرنے کا بھی قرآن میں بھی اور حدیث پاک میں بھی بات موجود ہے. لیکن ادھر فضیلت کی بات ہے کہ جو انسان تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اللہ کا ذکر کرے اور تنہائی میں ہی اس کو اللہ کا ذکر کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں اس انسان کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم اپنی مجلسیں لگانے کے لیے اپنے دماغی سوچ کے حساب سے اپنے سب یار دوستوں کو اپنے بزرگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں گپے لگانے کے لیے. اس کے بجائے اگر ہم وہ 10 منٹ یا 1 گھنٹہ اللہ کی یاد میں لگ جائیں اپنی آخرت تو بن ہی گئی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو ہی گیا. لیکن اگر اللہ کو یاد اپنے گھر میں رات کو تنہائی میں کرتا ہے کیا رات کو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے وہ گھر ہی نورانی بن جاتا ہے. کیا وہ گھر ہی نورانی بن جاتا ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو نکلنا 2 وجہ سے ہوتا ہے. یا انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور شوق غالب آ جاتا ہے تو آنسو بہنے لگ جاتے ہیں یا انسان کو اپنی زندگی میں کیے ہوئے کرتوتوں کا احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنے گناہ کیے ہیں کتنے پاپ کیے ہیں کتنی ناانصافیاں کی ہیں کتنا ظلم کیا ہے. ان چیزوں کا جب اس کے اندر احساس ہو جائے تو اس کے آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتی ہے. یہ آنسو جب انسان سے نکلتے ہیں ثابت بنانے رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہے وہ فرماتے ہیں
مجھے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا کون سا گناہ معاف ہو گیا. کیا فرماتے ہیں ہمیں یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ ہمارا کون سا گناہ معاف ہو گیا. فرمایا آپ کو کیسے پتا لگ جاتا ہے میرا فلاں گناہ معاف ہو گیا؟ فرمایا جب ہم کیا دعا کرتے ہیں، کیا جب ہم دعا کرتے ہیں، دعا کرتے کرتے جس انسان کے بال روکٹے کھڑے ہو جائیں، کیا اور جسم میں کپ کپی آ جائے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں، تو سمجھ لو دعا قبول ہو گئی. لیکن اللہ ہمیں بھی اللہ کے سامنے رونے والا منہ اور رونے والی آنکھ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اللہ کے سامنے مانگنے اور رونے میں شرم آتی ہے. کیا اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا، میں قبول کرتا ہوں. اور جس نے بولا میرے سامنے مانگو میں دوں گا، اس سے مانگنے میں شرم آتی ہے. کیا اس سے مانگنے میں شرم آتی ہے، اور اس کے دار پر جائیں گے جو ہم کو تھٹکار دے گا. کیا جو ہم کو تھٹکار دے گا. در در مانگنے کے لیے جاؤ میری ضرورت پوری کرو، آج بھی جاؤ کل بھی جاؤ، پرسوں بولے گی اس نے تو ہمارے سر کھپائی کر رکھی ہے. صبح اٹھتے سیدھے ہاتھ پھیلاتا. اللہ کہتا ہے رات کو بھی لگو مانگنے کے لیے، دن میں بھی لگ جاؤ مانگنے کے لیے. میں مانگنے والوں سے خوش ہو جاتا ہوں اور نہ مانگنے والوں سے میں ناراض ہوتا ہوں. کیا بلکہ اللہ سے نہ مانگنے والے کو تو کنجوس فرمایا ہے. کیا کنجوس فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. اللہ تعالیٰ ہمیں رونے والا اور اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، اپنے دل کو مسجد کے ساتھ لگانے والا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.